حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم بھی شعبان المعظم کے مہینے میں آتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا جو نکاح ہوا تھا عبید اللہ بن جہش کے ساتھ ہوا تھا، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو والدین بھی سخت ناراض ہو گئے، کیونکہ اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، ابو سفیان اور آپ کی جو گھر والی تھی ہند وغیرہ۔ تو بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن وہ ناراض ہو گئے۔ اور جو مسلمان ہوتا ہے، یعنی آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ اوائل میں ہی آپ نے اسلام قبول کر لیا، اوائل میں شروع میں ہی السابقون الاولون کا گویا کہ اس لسٹ میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ جنہوں نے پہلے اسلام جو ہے وہ قبول کیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت حبشہ فرمائی اپنے شوہر کے ساتھ۔ عبید اللہ بن جہش جو ہے وہ دوسری مرتبہ جو ہجرت حبشہ ہوئی، اس میں آپ تشریف لے کے گئے اپنے شوہر کے ساتھ۔ لیکن وہاں پہ آپ نے کیا تھا کہ ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا تھا کہ آپ کا جو شوہر تھا اس کا چہرہ جو ہے وہ یکایک سیاہ ہو گیا، وہ بدنما ہو گیا، اور پھر جو ہے وہ گویا کہ صبح ہوئی تو شوہر نے خود ہی جو ہے وہ بتایا کہ میں دین اسلام سے بیزار ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور میں مرتد ہو جاتا ہوں۔ اس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا اور مرتد ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو خواب بھی بتایا، سمجھایا بھی صحیح، لیکن وہ نہ مانا، مرتد ہو گیا۔ اب پردیس تھا، ایک تو والدین کا ساتھ تو اس وقت ہی چھوٹ گیا تھا کہ اب اسلام لے کے آئی تھی، اور اب یہاں پہ شوہر مرتد ہو گیا۔ اب آپ تنہا پردیس میں تشریف فرما ہوئی۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں اس بات کی خبر پہنچی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو خط لکھے۔ کس کے نام؟ سلطان حبشہ، نجاشی جو بادشاہ تھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس وقت انہوں نے جناب جو ہے وہ ان کی بارگاہ میں، اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو خط ان کی طرف بھیجے۔ ایک میں اسلام کی دعوت تھی کہ آپ نے اسلام کو قبول کرنا ہے، توحید کی دعوت تھی، رسالت کی دعوت تھی، اسلام کی دعوت تھی۔ اور دوسرے خط میں یہ تھا کہ آپ ام حبیبہ کے ساتھ میرا نکاح کر دیں۔ یہ دو خطوط جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف بھیجے۔ تو آپ حضرت یعنی نجاشی جو بادشاہ تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اس وقت یہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، غور سے سنیے گا، عشق بری باتیں ہیں، اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کا خط مبارک جو ہے وہ ان کے پاس آیا، دو خطوط۔ پہلا خط پڑھا تو اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اسلام کی دعوت کا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام قبول کر لو، اور چند قرآن پاک کی آیات بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف بھیجی۔ تو تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، خط جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے پڑھا تو پھر از تواضع کی وجہ سے یہ اپنے تخت سے اترے اور نیچے زمین پر بیٹھ گئے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خط مبارک تھا اس کو چوم کر آنکھوں پر لگا لیا، اور اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک خط پر انہوں نے عمل کر دیا جو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اسلام قبول کرنا ہے، انہوں نے ادب کیا، اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد جو دوسرا خط پڑھا اس میں تھا کہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ تو انہوں نے پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جناب جو ہے وہ خط کی تعمیل کی بھی آپ نے کوشش فرمائی، اور پھر اپنی ایک خادمہ، اس کا نام تھا ابرہا، ان کو حضرت ام حبیبہ کی خدمت میں بھیجا، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی طرف یہ پیغام بھیجا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے عرض یہ کروں کہ حضرت ام حبیبہ نے حبشہ میں جو خواب دیکھا تھا اپنے پہلے شوہر کے بارے میں کہ وہ چہرہ سیاہ ہو گیا، تو آپ نے تعبیر یہ کی کہ یہ مرتد ہو جائے گا، تو واقعی وہ مرتد ہو گیا۔ اب انہوں نے پھر دوسری مرتبہ خواب دیکھا، اپنے شوہر کے مرتد ہو جانے کے بعد انہوں نے خواب دیکھا۔ اس خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ کوئی شخص مجھے ام المؤمنین کہہ کر مخاطب ہو رہا ہے، یہ خواب دیکھا۔ تو آپ نے اس کی تعبیر یہ فرمائی کہ تاجدار مدینہ سلطان الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے نکاح میں لے لیں گے، یہ آپ نے تعبیر فرمایا۔ پھر ہوا بھی ایسے ہی کہ ابرہا نامی جو خادمہ تھی نجاشی بادشاہ کی، وہ آئی اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کی خبر دی، تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل خوشی سے جھوم اٹھا کہ امام الانبیاء نے مجھے پیغام نکاح عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ پھر اس خوشی میں جو خادمہ تھی
وہ جس نے خوشخبری سنائی اس کو دعا بھی دی، اور آپ کے پاس جو اس وقت کنگن تھے، دو جو ہے وہ چاندی کے کنگن تھے، وہ بھی اس کو عطا فرمایا، اور دیگر زیورات جو اس وقت موجود تھے آپ کے پاس وہ بھی اس کو خوشی میں عطا فرما دیے۔ اور پھر جو ہے وہ آپ کے خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کو اپنا وکیل بنا کر بادشاہ کے پاس بھیجا، اور پھر ایک نکاح کی تقریب ہوئی۔ حضرت نجاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ صحابی نہیں ہوئے، تابعی ہیں، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت انہوں نے نہ کر سکے، حکومت کے معاملات تھے، دیگر معاملات تھے، ڈسٹینس بھی زیادہ تھا، تو صحابیت کا مرتبہ تو نہیں پا سکتے، البتہ یہ تابعی ہیں، افضل التابعی ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بہرحال نکاح کی تقریب ہوئی، اس میں آپ نے لوگوں کو بلایا، ان میں جو صحابہ وہاں پر موجود تھے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دعوت دی، دیگر جو اصحاب تھے ان کو دعوت دی، اور پھر نکاح کی تقریب ہوا، انہوں نے جو خطبہ پڑھا، حضرت خالد بن سعید نے بھی وہاں پہ شرکت فرمائی، اور یہ نکاح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا ہو گیا، حضرت ام حبیبہ کا۔ اور حضرت نجاشی جو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، انہوں نے مہر کی رقم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے خود ہی ادا فرمائی، 400 دینار، کتنی رقم؟ 400 دینار جو ہے وہ مہر مقرر ہوا، اور دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، 400 دینار آپ نے مہر جو ہے وہ اور ہاتھوں ہاتھ آپ نے پیش کر دیا۔ پھر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نکاح ہو گیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور جب لوگ اٹھ کر جانے لگے تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ سارے کے سارے لوگ بیٹھ جائیں یہیں پر، کیونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے کہ نکاح کے بعد وہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے ہیں، سارے لوگ بیٹھ جائیں، کھانا کھا کر پھر یہ جائیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا، اور پھر حضرت نجاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا کیا کہ اپنی تمام ازواج کو حکم دیا کہ میری جو جتنی بھی ازواج ہیں ان کے پاس جتنی قسم کی بھی اور اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو ہیں وہ سب کے سب حضرت ام حبیبہ کے پاس بھیج دیں۔ وہ خوشبو لے کر جب حضرت جناب جو ہے وہ ابرہا جو خادمہ تھی وہ آئیں، اور انہوں نے حضرت ام حبیبہ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو حضرت ام حبیبہ نے اس کی بار جو ہے وہ 50 جناب جو ہے وہ مسقال سونا آپ کے سپرد کر دیا، کہا کہ اس وقت جب آپ نے پہلی مرتبہ مجھے خوشخبری سنائی تھی سرکار کے نکاح کی، تو اس وقت جتنا مال تھا میں نے پیش کر دیا، اب میں مزید آپ کو مال پیش کرتی ہوں۔ تو انہوں نے منع کیا کہ نجاشی بادشاہ نے مجھے منع کیا ہے کہ میں آپ سے کوئی چیز قبول نہ کروں، اور یہ جتنا بھی عطر وغیرہ تھا، خوشبو تھی، آپ کو دے دی۔ اور پھر دیکھیں ابرہا کی قسمت بھی جاگ اٹھی، عرض کیا کہ میری آپ سے ایک حاجت ہے، وہ کیا کہ جب آپ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو پھر سرکار کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا، اور یہ بھی عرض کرنا کہ میں نے بھی آپ کے دین کی پیروی کر لی ہے۔ تو بار بار اس کے بعد جب حاضر ہوتی تو کہتی کہ میرا پیغام جو ہے وہ بھول مت جائیے گا، میرا سلام اور یہ بات جو ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیجیے گا۔ پھر جب حضرت ام حبیبہ کو بھیجنے کا ارادہ کیا بادشاہ نجاشی نے، تو اس وقت جو دلہن کو تیار کیا جاتا ہے نا، تو تیار کرنے کی سعادت بھی حضرت ابرہا کو ملی کہ حضرت ام حبیبہ کو انہوں نے تیار کیا، جناب جو ہے وہ پھر یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجاشی بادشاہ نے بھیج دیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ حاضر ہو گئی۔ ابو سفیان اس وقت یعنی جو وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، جو کہ اس وقت اسلام کے سخت دشمن تھے، پتہ چلنے کے باوجود انہوں نے کوئی جناب ناگواری کا اظہار نہ کیا بلکہ خوشی کا اظہار کیا، کہا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیغام نکاح ہے یہ ایسا پیغام ہے، ایسی خوشی کی بات ہے کہ جس کا ہم انکار کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، ایسا رشتہ جناب جو ہے وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا جو امام الانبیاء ہیں، سبحان اللہ۔ اور کیا کیا میں عرض کروں، ٹائم تو ختم ہو چکا ہے، اور آخری باتیں عرض کر رہا ہوں مختصراً، پھر انشاءاللہ بیان کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کب تھا یہ معاملہ؟ سن 6 ہجری ذی الحجہ، یعنی 4 سال حضرت ام حبیبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ حاضر رہی، تو سن 6 ہجری میں یہ معاملہ ہوا۔ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس وقت صلح حدیبیہ کے معاملات بھی چل رہے تھے نا، تو ابو سفیان ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کی مدت کو طویل کرانے کی نیت سے حضرت ام حبیبہ جو کہ آپ کی بیٹی تھی ان کے گھر آئے، اور بستر جو رکھا ہوا تھا وہ امام الانبیاء کا بستر تھا صلی اللہ علیہ وسلم، باپ تھا
اس نے کہا کہ یہ میری بیٹی کا گھر ہے، آ کے بڑی بے تکلف کے ساتھ امام الانبیاء کے بستر پر بیٹھنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی اور پھر اپنے باپ کے نیچے سے بسترا جو ہے وہ سمیٹ دیا۔ ابو سفیان کو بڑا ناگوار گزرا، کہا بیٹی بستر کو مجھ سے بچا رہی ہے یا مجھے بستر سے بچا رہی ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ میں بستر کے لائق نہیں ہوں یا بستر میرے لائق نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ بل ہوا فراش رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وانت نجس وانت مشرک نجس لا احب ان تجلس علی فراشہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ امام الانبیاء کا، اللہ کے رسول کا پاک بسترا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور آپ ناپاک مشرک ہیں، تو میں نے اس وجہ سے آپ کا بیٹھنا اس پاک بستر پر گوارا نہیں کیا۔ یہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول کہ اپنے باپ کا، جو کہ اس وقت ناپاک سے مشرک تھے، تو امام الانبیاء کا بسترا بھی وہاں سے ہٹا دیا کہ آپ بستر کے لائق نہیں ہیں، یہ بستر جناب امام الانبیاء کا بسترا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کو رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ آپ کی کئی جناب جو ہے وہ برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم و بیش 65 کتنی 65 احادیث جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے روایت فرمائی، اور 2 متفق علیہ بخاری و مسلم میں ہیں اور ایک مسلم شریف میں ہے الگ سے۔ تو اتنی جناب جو ہے وہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ مختصر تعارف پیش کیا، باتیں تو بڑی۔